السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. میرا نام سید عابد محمود. غیروں کی خفیہ تنظیمیں جو کہ پہلے ٹیمپلرز کے نام سے مشہور تھیں اور بعد میں انہوں نے اپنے نام بدل کر فری میسن اور ایلومناتی رکھ دیا. ان کے بارے میں ہم قسط وار مختصر سے کلپ بنا کر بات کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں ہم آج بھی بات کریں گے. تو اس سے پہلے والی قسطیں جن احباب نے نہیں دیکھی بھئی ان سے درخواست ہے کہ وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے والی قسطوں کو ضرور دیکھ لیں تاکہ تاریخی معاملات میں ذہنی طور پر ایک سوچ اور ایک سلسلہ بن جائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فری میسن اس خفیہ تنظیم کا پوری دنیا میں اپنا نظام حکومت کیسے رائج ہو سکتا ہے اور تمام ممالک اس بات پر مجبور ہوں کہ وہ ان کے نظام پر اپنے ملکوں کو چلائیں اور جو انکار کرے اس کا حشر افغانستان کی طرح ہو، یعنی ان پر سب مل کر جنگ مسلط کر دیں اور ان کو پتھر کے زمانے میں لے جائے جب تک کہ وہ ہماری بات نہ مانے. تو یہ نظام حکومت پوری دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے دجال اعظم کی سلطنت، اس کی ریاست کو قائم کرنے کے لیے پہلے پوری دنیا میں یہ نظام رائج کریں گے، راہ ہموار کریں گے تاکہ وہ دنیا میں آ کر اپنی بات کو منوا سکے. تو پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا ہمارے پرویز مشرف صاحب ہوتے تھے، ان کے دور میں بھی ان کو اسی طرح کی ایک دھمکی ملی تھی. تو جو ہم پہلے ترکی کا حال بیان کر چکے، اس میں ترکی کو خراب کرنے کے لیے اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے فری میسنز نے اپنے لوگوں کو متحرک کیا، جس میں ایک شاطر انگریز کرنل لارنس بہت مشہور ہوا جو کہ حجاز مقدس پہنچ کر عربوں میں ایک مخصوص قسم کی تحریک پیدا کی اور اس نے مسلمانوں میں نفرت پھیلائی اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مسلمانوں کی تمام ایمانی قابلیت، مومنانہ صفات اور مومنانہ فراست اور ایمانی ہر طرح کی طاقت اور آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسرے کا احترام، یہ خاص طور پر ٹارگٹ بنا کر اس نے ختم کر دیا. تو پچھلی قسط میں ہم نے ایک انگریز عورت رائٹر کی کتابوں کے بارے میں تذکرہ کیا تھا. تو اس نے اپنی کتاب میں دنیا کو کچھ اس طرح سے بھی بتایا کہ اس وقت کے انگریز جو فری میسن کے نمائندے تھے اور برادری کے نظام کو پوری دنیا پہ لانا چاہتے تھے، وہ کیمیاوی طریقوں سے اپنے جسم کی رنگت کو، اپنے چمڑے کو گندمی رنگ میں بدل لیتے تھے اور خلافت عثمانیہ کے زیر اہتمام جتنا بھی علاقہ تھا ان کی حدود میں جا کے بستے تھے اور وہاں کے مدارس میں اور وہاں کے علاقے کی بستیوں میں جا کر کے رہتے تھے تاکہ وہ عرب لوگوں کی وہ خاص کمزوریوں کو تلاش کر سکیں جن کی وجہ سے وہ عربوں کو ترکوں کے خلاف اکسا سکیں اور ان دونوں قوموں کے درمیان نفرت کے بیج بو سکیں. تو ایک طویل عرصہ کی قربانیاں اور ریاضت اور مشقت کا یہ نتیجہ ہوا کہ مشہور فری میسن کرنل لارنس، جو کہ بہت مشہور ہے، لارنس آف عربیہ، اس کے کردار پر ایک مشہور فلم بھی بنائی ہے. اس کو اتنا کثیر تعداد میں مواد ملا جس سے وہ اپنا بھیس بدل کر اور عربی لبادہ اوڑھ کر جنگ عظیم اول کے دوران عربوں کے ہاتھوں سے ترکوں کو قتل کرواتا تھا اور اس نے ہر ایک ترک کے قتل پر انعام مقرر کر رکھا تھا اور عرب احباب ترکوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر کے باقاعدہ طور پر انعام وصول کرتے تھے. اور کرنل لارنس نے خود جو تکلیفیں برداشت کی اور جس طرح سے اس نے جان پر کھیل کر یہ تمام تماشا کیا، وہ ایک عجیب داستان ہے. تو 1916 میں عربوں نے نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسین شریف مکہ کے سربراہی میں اپنے اقتدار اعلیٰ کے لیے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کر دی اور انگریزوں کی مدد سے حجاز مقدس پر اپنی نام نہاد حکومت قائم کر لی. تو برطانیہ کی یہ حکمت عملی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بھی ہے جس کے ذریعے سے برطانیہ کے فری میسنز تنظیم کے لوگوں نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا اور ایک بہت بڑی خلافت مملکت کے اندر انتشار پیدا کیا. اس انتشار کی وجہ سے وقت کے ترک خلیفہ کو شکست پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام عرب علاقے، عراق، مصر،
اردن، شام اور فلسطین یہ خلیفہ کی مملکت سے نکل کر غیر مسلم اتحادیوں کے قبضے میں چلے گئے، اور اکتوبر 1918 میں مڈلاس کے مقام پر التواء جنگ کے سلسلے میں بات چیت ہوئی، اور اسی سلسلے کو بالآخر 1920 میں ترکی کے ساتھ یک طرفہ صلح نامہ اور یک طرفہ شرائط یہ منوا کر منظور کر لیا گیا۔ اس معاہدے کو معاہدہ سیورے کہتے ہیں۔ اس جانبدارانہ جو صرف ایک سائیڈ کی شرائط تھیں، اس صلح نامے کی روح سے ترکی کو تمام عرب علاقوں سے محروم کر دیا گیا اور حجاز مقدس پر شریف مکہ کی خود مختار حکومت کو تسلیم کر لیا گیا۔ اور یہ یاد رہے کہ جب یہ شریف مکہ جو کہ اہل بیت سید خاندان سے تھے، انہوں نے جب ترک خلیفہ سے بات کی اور ترک خلیفہ نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے خلاف کیوں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا خلافت ہمارا حق ہے، تو یہ یاد رہے اس وقت کے ترک خلیفہ نے اپنے تمام ہتھیار ان کے حوالے کر دیے اور کہا کہ ہم اہل بیت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اور آئیں اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں۔ لیکن اس وقت عربوں کی آنکھوں پر ایک مخصوص طرح کی چربی چھائی ہوئی تھی اور انہوں نے یہ ظلم ضرور کرنا تھا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے ہاتھوں سے یہ ظلم ہونا تھا، جو کہ آنے والی نسلوں یعنی کہ آج آپ اور میں بھی اس ظلم کی وجہ سے ان کے غلام بن گئے۔ تو اس طرح سے درہ دانیال اور تمام اہم درے بین الاقوامی ادارے کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ درہ دانیال وہی درہ ہے جہاں سے ترکی اور یورپ کے درمیان پانی ہے، اور وہاں سے رستہ بنتا ہے کہ روس کو اور یا روس سے متعلقہ جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کو یورپ اور افریقہ یا ایشیا تک آنے کا وہ رستہ بنتا ہے۔ اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو مختصر یہ کہ اتحادیوں نے ترکوں کی ہر طرح سے قومی آزادی کو ختم کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، اور ترکی اس وقت اتنا بے بس تھا کہ اس نے 1920 میں اس معاہدے کی توثیق کر دی، مگر دجالی قوتوں کو اس بات کا خطرہ تھا کہ عیسائیت کے دل میں خلافت قائم کرنے والی یہ ریاست یا اس ریاست قدیمہ کے آثار بھی اتنا دمخم رکھتے ہیں کہ وہ پھر سے نشاط ثانیہ کی تحریک شروع نہ کر دیں۔ تو اس کے سدباب کے لیے انہوں نے ترکی فوج کو ملک میں جمہوریت کا نگران بنا دیا۔ ترکی کے سیاسی نظام کی یہ ایک منفرد مثال ہے کہ اس میں سیاسی انتشار اور ہنگاموں پر قابو پانے کے لیے مسلح افواج کو مستقل طور پر ذمہ داریاں دے دی گئی۔ تو ترکی کی فوج صرف ملک کی سالمیت اور ملک کی دفاع کی ضامن نہیں، بلکہ کمال اتاترک کے نام نہاد اصلاحات کی وجہ سے ان کے مسخ شدہ تہذیبی ورثے کے بھی محافظ ہے۔ تو چنانچہ ترکی کی فوج کی خاص طور پر پیشہ ورانہ تربیت مخصوص غیر مذہبی سیکولر قسم کے ماحول میں کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پوری فوج کا مجموعی مزاج سیکولر بن گیا، اور وہ اتاترک کے مغربی طرز کی اصلاحات کو حقیقی روح کے مطابق پورے معاشرے پر نافذ کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے 1960 اور 1980 سول حکومت کو برطرف کرنا پڑا، اور اس کے علاوہ 1961 اور 1982 ترکی کی قومی سلامتی کی تشکیل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور فوجی سروس کو قومی خدمت قرار دے کر ہر ترک شہری پر یہ لازم قرار دیا گیا اپنی زندگی کے 18 ماہ کا عرصہ لازمی فوجی تربیت حاصل کرے گا۔ تو اس طرح سے ہر شہری، ہر ترکی شہری فوج سے منسلک رہتا۔ تو اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہر شہری کو یا آنے والے ان کے بچوں کو بھی سیکولر مزاج کا بنا دیا جائے، اپنا ہم مزاج کر لیا جائے، اور وہ سیکولر مزاج کی فوج سے زندگی بھر ہم آہنگ رہے۔ تو ترکی کے سیاسی نظام میں فوج کے آئینی کردار اور فری میسن سے لینے والے اس نظام کی اس وقت کے حکمرانوں کی ذہنی اختلاط تھی۔ ترکی میں اسے بدنام زمانہ فری میسن جنرل جمال گرسل کو بھی متعارف کروایا گیا، اور پھر آئین میں فوج کے کردار کا تعین کرنے کے بعد ملک میں فوج کو مارشل لا لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، کیونکہ فوج خود ہی بادشاہ گر بن گئی تھی، اپنے ہاتھ سے ہی بادشاہ بناتی تھی، لیڈرز بناتی تھی اور حکومت پہ بٹھا لیتی تھی، اپنی مرضی سے ان کو چلاتی تھی، اور وہ لازمی طور پر عثمانی سلاطین کی جگہ پر ایسے بادشاہوں کا انتخاب کرتی تھی جو کسی حالت میں بھی ترکی کو، جو کہ دنیا کے بہت اہم ترین خطے میں واقع ہے، اسلام کی طرف یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اس کے دین کی طرف یعنی رحمانی ریاست کی طرف کسی طریقے سے بھی یہ جانے نہ دے۔ اور یہ سارا کارنامہ سرانجام دینے کے لیے صہیونی طاقتوں نے ترکی کے جس بدترین دشمن کا انتخاب کیا اسے اتاترک یعنی کہ ترکوں کا باپ یہ لقب دیا گیا، جبکہ اتاترک قوم یہود کا ادنا سا غلام تھا
جی ہاں، وہ اور کچھ نہیں، فری میسن کا تراشا ہوا ایک فن پارا تھا، مصطفیٰ کمال اتاترک ترک ہی تھا۔ اس کے بارے میں پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو صہیونی ذہنوں نے انجمن اتحاد و ترقی کے نام سے ترکی میں ایک انجمن تخلیق کی۔ اس نے ترکی میں انقلاب پسند جو ممبرز تھے ان کے تعلقات برادری کے ماسٹرز سے بھی کروا دیے۔ تو انقلابی نوجوان اور مغربی تعلیم یافتہ ترکوں نے سلطان عبدالحمید خان ثانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے خاص طرح کی جدوجہد شروع کر دی، اور اپریل 1909 میں ترکی فوج نے علم بغاوت بلند کیا اور بہت ہی معمولی سے کشمکش کے بعد سلطان کو تخت سے اتار دیا۔ تو مصطفیٰ کمال کے اقتدار میں آتے ہی ترکی کو ترقی پسند بنانے کے لیے ہر شعبہ زندگی میں مغربی طرز کی جدید اصلاحات کو رائج کر دیا گیا۔ تو اس شخص نے اپنے مختصر 6 سال کے عرصے میں فری میسن کے دانشوروں کی مدد سے ترکی کے سماجی، قانونی، تعلیمی اور سیاسی نظام کو مکمل طور پر بدل دیا۔ تو اس کے 6 بہت مختصر سے اور پرفریب قسم کے اصول تھے، اور انہی اصولوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے بھی قبول کیا ہوا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کے اس گرفت سے شاید ہی کوئی ملک بچا ہوا ہو۔ اس میں پہلا اصول تھا جمہوریت پسندی یعنی ریپبلکنزم، اور دوسرا تھا قوم پرستی یعنی نیشنلزم، اور تیسرا تھا عوامیت پسندی یعنی پاپولزم، اور چوتھا تھا لادینیت یعنی سیکولرزم، اور پانچواں تھا اصلاح پرستی، اور چھٹا تھا مملکتی اشتراکیت یعنی اسٹیٹزم۔ تو اس طرح سے رحمانی ریاست کے خاتمے اور دجالی ریاست کی سربلندی کے لیے مارچ 1924 خلافت کا انسانیت کے لیے بابرکت وہ عہدہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ٹھنڈا سایہ تھا اور رحمت کا سائبان تھا، ختم کر دیا گیا۔ اور اس کے تقریباً 1 ماہ بعد ان کی قومی اسمبلی نے ان کے دیوانی معاملات میں شرعی عدالتوں کو کلیتاً ختم کر کے پابند کر دیا، اور شیخ الاسلام کا عہدہ تو 1922 میں پہلے ہی ختم کیا جا چکا تھا، اور اپریل 1924 میں ترکی کا پہلا آئین منظور کیا گیا۔ اس آئین کی دفعہ 2 کے تحت ترکی کو ایک نیشنلسٹ، ریپبلک، سیکولر اور سوشل ریاست قرار دیا گیا، اور اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ ترک عوام کو مانا گیا یعنی سوورینٹی۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی بدلے میں ان کے مقابلے میں انسانیت کی حاکمیت کا اختیار دیا گیا، جو کہ دوسرے انسانوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے یہ تک نہیں سمجھتا کہ وہ خود کھلاڑی نہیں بلکہ کھلونا ہے۔ تو اس طرح شرعی قوانین کی جگہ پر یورپ کے نظام ہائے قانون کو اپنایا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے نمونے اور اس کے طرز پر سول ضابطہ قانون بنائے گئے، اطالوی کے نظام پر فوجداری ضابطہ قوانین بنے، اور جرمن کے نمونے پر تجارت کے قوانین بنائے گئے، اور مذہبی اصلاحات اور صوفیہ اکرام کو اور ان کے حلقوں کو اور ان کی خانقاہوں پر پابندی لگا دی گئی، اور پردے پر اور تعداد ازواج پر یعنی 1 سے زیادہ شادیوں پر پابندی لگ گئی، اور قانوناً ممنوع قرار دے دیا گیا۔ بالکل اسی طرح عربی زبان کا استعمال بھی ممنوع قرار دے دیا گیا، حتیٰ کہ اذان، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت بھی عربی زبان کا استعمال ناجائز قرار دے دیا گیا۔ ان اقدامات کی وجہ سے ترک قوم پوری دنیا کے مسلمانوں میں بدنام ہو گئی، جبکہ پوری دنیا کے مسلمان ترک قوم کے ساتھ جینا اور مرنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ تو خلافت کی جگہ پر جمہوریت کے آتے ہی ترکوں سے یہ اعزاز بھی جاتا رہا۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے علاقے میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی اسلامیت کی جگہ پر پاکستانیت لے رہی ہے، جبکہ جن لوگوں نے یہ نعرہ فرسٹ آف آل پاکستان لگایا تھا، خود ان میں پاکستانیت نام کی کوئی چیز نہ کبھی تھی اور نہ ہے۔ اس طرح کے کام مسلمان سمجھ بوجھ کر کریں یا نہ سمجھی میں کریں، اپنے بھول پن میں کریں، برادری تو اپنا کام ایسے ہی نکالتی ہے کہ ان کے غلاموں کو علم تک نہیں ہوتا کہ وہ اپنے عمل سے کس کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ بالکل اس طرح پاکستان میں جمہوریت کے نام پر 1970 میں جمہوری حلقوں میں اختلاف رائے ہوا، اس کو اتنی ہوا دی گئی اور اتنا بگاڑا گیا، دونوں طرف کے مسلمان ایمانی جذبہ رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے اور بالآخر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ یہ جمہوری قوتیں اور ان کے ووٹرز کن کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ کیا ان کو معلوم تھا کہ وہ شریف مکہ کی طرح لارنس آف عربیہ کے کہنے پر ایک کٹ پتلی بن کر
دوسروں کے مفادات کو جلا بخش رہے تھے اور دوسری طرف پاکستان ٹوٹ رہا تھا۔ ابھی بھی قوم ایک خواب کی طرح سو رہی ہے۔ برادری کے لوگ جمہوری قوتوں سے ملک میں کسی وقت بھی انتشار پیدا کر سکتے ہیں اور ملک کو ختم کرنے توڑنے کی حد تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ اپنی رائے کو مقدم رکھتے ہوئے اپنے ملک کی فوج اور ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگا کر اس کے خلاف دوسروں کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل کے حالات پر ایک نظر ڈالیں، یہ جمہوری قوتیں کون سی بولی بول رہی ہیں اور یہ کن کے لوگ ہیں یا کن کی ہم مزاج لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں۔ یہ وہی فری میسن کی پیدا کردہ مزاج ہیں۔ ہمارے اندر ہی ہمارے ہی بچوں کو انہوں نے ایسے ذہن بدل دیے کہ وہ اب ہمارے نہیں رہے، اب وہ ان کی طرح سوچتے ہیں اور جب بھی چاہیں وہ ہمارے گلے پر اپنا انگوٹھا رکھ سکتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ترکی، ایران، افغانستان اسی طرح کی غلطی کا شکار ہوئے اور مصر نے بھی یورپ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے مصری قومیت کا نعرہ لگایا تھا، مگر دیکھو ہر حالت میں ان ممالک کو خوفناک نتائج بھگتنے پڑے۔ یاد رکھنا، کسی بھی ملک کی ترقی کا راز پاکیزہ اخلاق، فوجی تربیت، فرض شناسی اور حب الوطنی کی صفات جسموں میں راسخ ہونے کے متحرک نظریے کو اپنانے میں ہوتا ہے۔ تو چونکہ بھائیو اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، تو عالمی صہیونیت جو کہ اسلام پر غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور اس کی جگہ پر اسرائیلی سلطنت کو، ریاست کو جگہ دینا چاہتی ہے، برتر کرنا چاہتی ہے، تمام تر اپنی کوششوں کے باوجود ترکی میں اسلام کی طرف رجوع کرنے کی تحریک علماء اور صوفیاء کے زیر سرپرستی میں چل رہی ہیں۔ اور جب آخری زمانے میں، آخری دنوں میں، آخری مارکے کا ایک اہم راؤنڈ ایشیا اور یورپ کے اس سنگم پر، یعنی ارض اسلام اور ارض عیسائیت کی اس ملاپ پر لڑا جائے گا، تو ترکی کے مسلمان انشاءاللہ العزیز کالے جھنڈے والوں کے ساتھ ہوں گے اور وہ لوگ اس خطے میں قلیل تعداد ہونے کے باوجود عیسائی اتحادیوں کو حیرت انگیز طور پر شکست اور ناکام کر دیں گے۔ اور جب عیسائیوں کو شکست خوردہ اور مسلمانوں کو تھکا ماندہ دیکھیں گے تو دجال خروج کرے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دجالی کارندوں میں اور رحمانی مجاہدین میں ایک فیصلہ کن مارکہ کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اہل حق قلیل تعداد اور قلیل وسائل اور بے شمار آزمائشوں کے باوجود اپنی ایمانی طاقت سے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے۔ ان کے مجاہدے اور جہاد کی برکت سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے طاغوتی قوتوں کے منصوبوں میں پلتا یہ دجالی ریاست کا تصور اور یہ خواب چکنا چور ہو جائے گا کہ ابلیس کے ماننے والوں اور اس کی مدد سے دنیا میں شیطانی نظام قائم کرنے والوں کے دماغ سے دنیا پہ حکومت کرنے کا خواب اور خیال نکل جائے گا اور ان متقی مجاہدین کے جذبے سے اور قربانیوں سے رحمانی ریاست کا وہ چمکتا دھمکتا سورج طلوع ہوگا، جس سے پھوٹنے والی امن اور خوشحالی کی وہ کرنیں پوری دنیا کو روشن کر دیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ وقت زیادہ دور نہیں، بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار رکھیں، ذہنی طور پر بھی، عقائد کے طور پر بھی اور اپنے جسمانی اعتبار سے بھی۔ ہمیں ہر وقت، ہر دم، ہر پل اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس کے لیے تیار رکھنا ہے۔ ایسے نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہماری آنے والی نسلیں یا اس وقت موجودہ ہمارے لوگ ان کے ہم مزاج ہو کر ہمارے ہی خلاف ہو جائے اور ہم تنہا رہ جائے۔ اللہ ایسے وقت سے ہم سب کو بچائے اور اپنی ایمانی قوت کے ساتھ اعمال کرنے کی پوری توفیق دے۔ انشاءاللہ بقیہ بات اگلی قسط میں ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ اس ویڈیو کو اور اس طرح کی باقی جو سلسلہ وار ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو آپ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اگر آپ لوگ آن لائن ہو کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ویوز آئیں گے، کمنٹس بھی دیں، اور جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بھائی برائے مہربانی ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔